بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ضد کرتی ہے، بدتمیز ہے، کوئی بھی آپ کی اولاد آپ کے تنگ کرنے کی وجہ بنی ہوئی ہے، بچہ ہے، ضدی ہے، تو بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اولاد بڑی ہے، نافرمان ہے، بات نہیں سنتے، جس طرح آج کل اولاد ماں باپ کو ذلیل کرتی ہیں، خیر کسی سے ناجائز تعلقات ہیں یا برے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہ مختص عمل ہے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کا اس سے مسئلہ حل بھی ہوا ہے، آپ کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن دو بیسک میری انسٹرکشنز ہیں۔ ایک، 100% گناہوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی ہے۔ اور دوسرا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے، یعنی اذان ہوتے ہی نماز، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کے نماز، اللہ بلاتے ہیں فوری سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف جائیں، تاکہ آپ اپنی اولاد کو بلائیں تو فوری وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی طرف آئے۔ یہ بات بہت امپارٹنٹ ہے، گناہوں کو چھوڑنا اور 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ، یعنی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف متوجہ ہونا، ان دو چیزوں کو فالو کر لیں اور یہ وظیفہ کر لیں۔ 3 دن صرف آپ نے 3 دفعہ آپ نے صرف اس کو وظیفہ کرنا ہے، روزانہ 1 دفعہ آپ اس عمل کو کریں گے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ اپنی اولاد میں بہت زیادہ چینجنگ فیل کریں گے۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 100% اگر گناہوں کو چھوڑ کے عمل کریں گے تو 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ گناہوں سے بچنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہے جیسے چاہے کرے، محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ ابھی یہ جو اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، ان کا ذکر ہوگا، آپ نے ذکر کو سننا ہے۔ سن کر جب آپ کا بچہ رات کو سویا ہو، آپ دن میں کسی بھی وقت سن لیں، جب رات کو سویا ہو تو آپ نے انہی اسماء مبارکہ کو جن کا ذکر ہوگا 1 دفعہ صرف پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی اپنے بیٹے کے ماتھے پر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ یہ دم کرنا آپ تصور میں لا کے، اس عمل کو کر کے تصور میں لا کے بھی دم کر سکتے ہیں، بچے کا چہرہ ذہن میں لا کے، اور آپ موبائل پہ تصویر سامنے رکھ کے بھی دم کر سکتے ہیں۔ پرنٹڈ تصاویر حرام ہیں اور اس پہ پکڑ ہے۔ موبائل کی تصویر یہ بائنری کوڈ ہوتا ہے، اس میں اس طرح پکڑ تو نہیں ہے، لیکن پرنٹڈ تصویر تو ہرگز نہ ہو، کسی کی بھی نہیں رکھنی چاہیے، بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی پکڑ ہے۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ذکر کو سننا ہے اور اس کے بعد درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک 3 دفعہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے ماتھے پر دم بھی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ جب سویا ہو، اگر دم نہ بھی کر سکتے ہوں تو انشاءاللہ دعا ہی کافی ہے، لیکن اس ذکر کو سن کر آپ تصور میں اس کا چہرہ لا کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ اس کو راہ راست پر لے آئیے، اس کی زندگی بدل دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی، کوئی مشکل نہیں ہے، ضرور اللہ رب العزت آپ کے بچے کی زندگی کو بدلیں گے۔ بس اتنا ہی عمل ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اس ذکر کو سننا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر، بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا رحیم یا ہادی،
या अल्लाह जल्ल जलालुहु। या रहमान या रहीम या हादी, या अल्लाह जल्ल जलालुहु। या रहमान या रहीम या हादी, या अल्लाह जल्ल जलालुहु। या रहमान या रहीम या हादी, या अल्लाह जल्ल जलालुहु। या रहमान या रहीम या हादी, या अल्लाह जल्ल जलालुहु। या रहमान या रहीम या हादी, या अल्लाह जल्ल जलालुहु।